السلام علیکم، مائی نیم از رمشا اینڈ آئی ایم اے نیوٹریشنسٹ۔ آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے، ہم نے لال لوبیا کے بینیفٹس بھی دیکھنے ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھنے ہیں کہ لال لوبیا کے فائدے کیا ہیں اور لال لوبیا کے نقصانات کیا ہیں۔ ابھی تک میری جتنی بھی ویڈیوز پریویس گزری ہیں وہ موسٹلی بینیفٹس پہ تھیں کہ اس میں ہم بینیفٹس دیکھتے تھے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، جس طرح کہ میری لاسٹ ویڈیو تھی وہ بادام کے بینیفٹس دیکھے، لیکن آج ہم لوگ جو ہے وہ بینیفٹس بھی دیکھیں گے اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یعنی کہ اس کے نقصانات بھی دیکھیں گے لال لوبیا کے۔ تو کڈنی بینس کہتے ہیں لال لوبیا کو اردو میں لال لوبیا اور انگلش میں کڈنی بینس، اور اس کے ہیلتھ بینیفٹس کیا ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں وہ سارے اس ویڈیو میں آج ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نیوٹریشنل ویلیو یعنی کہ سب سے پہلے ہم اس کے ایڈوانٹیجز یعنی کہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس دیکھ لیں کہ لوبیا کی صحت سے متعلق فوائد کیا ہیں، کہ پہلے ہم فائدے دیکھیں گے کہ فائدے کیا ہیں لال لوبیا کے، اس کے بعد ہم نقصانات کی طرف آئیں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں لال لوبیا کے۔ لال لوبیا جو ہے اس کو جو ہے ہم اردو میں لال لوبیا کہتے ہیں، انگلش میں کڈنی بینس کہتے ہیں اور ہندی والے لوگ اسے راجما کہتے ہیں۔ تو اس کے 3 نام ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے اس ویڈیو میں کہ راجما، کڈنی بینس اور لال لوبیا۔ تو آج ہم لوگوں نے اس کے ہیلتھ بینیفٹس دیکھنے ہیں کہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس کیا ہیں اور اس کے جو ہے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، دونوں اس ویڈیو میں آج ہم لوگوں نے دیکھنے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ نیوٹریشنل ویلیو، اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے کڈنی بینس کی۔ پہلے ہم اس کے بینیفٹس دیکھیں گے۔ تو لال لوبیا جو ہے اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے، اس میں کاربس ہوتے ہیں، اس میں پروٹین ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے پروٹین بیسڈ کھانے کون سے ہوں، جو ویجیٹیبلز کھاتے ہیں ان کے لیے یہ اچھا ہے کہ اس میں پروٹین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کاربس ہوتے ہیں اور اس میں ہائی فائبرس ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ویٹ کو لوز کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں ہائی فائبر ہوتا ہے۔ فائبر کا مطلب ہوتا ہے گودا، اور اس کے علاوہ اس میں پروٹین ہوتا ہے۔ تو جو ویجیٹیرین ڈائٹ پہ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں پروٹین پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کڈنی بینس جو ہے یہ بیسٹ پلانٹ سورس پروٹین ہے، یعنی کہ جو بیسٹ پلانٹ بیسڈ پروٹین ہے نا، جو کہ ویجیٹیرینز ہیں، جو کہ پلانٹ سے اور ویجیٹیبل سے اپنی ڈائٹ لیتے ہیں اور وہ گوشت نہیں کھاتے، تو پلانٹ بیسڈ پروٹین میں سے جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ لال لوبیا بھی ہے جو کہ اچھا ہے پروٹین میں۔ اس کے علاوہ یہ ہیلدی، اس میں فائبرز پائے جاتے ہیں، اس کے اندر جو فائبرز پائے جاتے ہیں وہ جو گودا پایا جاتا ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے، وچ ماڈریٹ بلڈ شوگر لیولز، جو کہ بلڈ کا شوگر لیول ہے اس کو ماڈریٹ یعنی کہ معتدل رکھتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہیلدی فائبرز زیادہ پائے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلڈ شوگر لیولز کو معتدل رکھتا ہے، اعتدال میں رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح ان کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، کھانے کے بعد ان کا بلڈ شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے، وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس جن کو انسولین لگتی ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے لال لوبیا، کیونکہ اس میں ہیلدی فائبر زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جو ہے بلڈ شوگر لیول کو معتدل یعنی کہ اعتدال میں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامنس اینڈ منرلز، کڈنی بینس جو ہے وہ گڈ سورس ہیں سیورل وائٹامنس اور منرلز کا۔ جو لال لوبیا ہے جسے کہ کڈنی بین کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ وائٹامنس اور منرلز پائے جاتے ہیں، اور بہت اچھا سورس ہے کہ اگر آپ وائٹامنس اور منرلز لینا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے لال لوبیا سے لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ وائٹامنس بھی پائے جاتے ہیں اور منرلز بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن وائٹامن اور منرل کون سے پائے جاتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں جو ہے مولیبڈینم، فولیٹ، کاپر، مینگنیز، پوٹاشیم اینڈ وائٹامن K1، یہ سارے وائٹامنس اور منرلز اور نیوٹرینٹس ہیں جو کہ اس میں پائے جاتے ہیں لال لوبیا میں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ویٹ لوز میں جو ہے مدد کرتا ہے۔ کڈنی بینس جو ہے اس میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے اور فائبر زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں اور کڈنی بینس جو ہے وہ ایکسلنٹ چوائس ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ساتھ ہیں اور دوسرے جو کہ اپنے شوگر لیول کو اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو وائٹامن اور منرلز کون سے پائے جاتے ہیں لال لوبیا میں وہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ویٹ لوز میں ہیلپ کرے گا کیونکہ اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے،
پروٹین زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ویٹ لوز میں بھی ہیلپ کرے گا. اور ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ساتھ جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے ایکسیلنٹ چوائس ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی اچھا چوائس ہے جو کہ اپنے بلڈ شوگر لیول کو اسٹیبلائز یعنی کہ نارمل رکھنا چاہتے ہیں. کیا اچھا ہے لال لوبیا کا استعمال. یہ تو ہو گیا فائدے. اب ہم نے دیکھنے ہیں اس کے نقصانات کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. تو را اور امپراپرلی کوکڈ کڈنی بینس یعنی کہ را یعنی کہ کچا یا پھر ایسا کڈنی بینس جو کہ پراپرلی کوک نہیں ہوا، وہ ٹاکسک، وہ زہریلا ہوتا ہے اور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. واٹس مور دیس بینس اور کیا ہے کہ اور کیا نقصان ہے اس کا کہ بینس میں جو ہے یہ جو لال لوبیا ہے اس میں جو ہے وہ بینس جو ہوتے ہیں، جو وائٹ لوبیا یا وائٹ لوبیا بھی ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم ہم ریڈ لوبیا کی بات کر رہے ہیں کہ ریڈ لوبیا میں جو ہے وہ اینٹی نیوٹرینٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ایسے یعنی کہ اینٹی نیوٹرینٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیوٹرینٹس کو ختم کرنے والی چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی کہ اینٹی نیوٹرینٹس، اینٹی کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو، اور نیوٹرینٹس تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور اینڈ میں کوز بلوٹنگ، اور اس سے آپ کو جو ہے وہ بلوٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کی بیلی فل ٹائٹ ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ گیس کی وجہ سے ٹائٹ ہوتی ہے. اور فلیٹولنس یعنی کہ گیس اور ڈائریا جو ہے کچھ لوگوں میں ہو سکتا ہے. تو ریڈ بینس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اگر را ہے یعنی کہ اگر صحیح نہیں بنا ہوا یا کچا ہے ریڈ بینس، وہ نقصان دہ ہوتا ہے اور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور کیا اس کے نقصانات ہیں کہ یہ جو بینس ہیں اس میں اینٹی نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں، ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ نیوٹرینٹس کو ختم کرتی ہیں. اور جو ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے، آپ کا جو پیٹ ہے وہ اتنا ٹائٹ ہو سکتا ہے گیس کی وجہ سے، یا پھر آپ کو گیس ہو سکتی ہے، یا پھر ڈائریا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں. تو اس کے نقصانات ہم لوگوں نے دیکھیں کہ ریڈ بینس کے نقصانات کیا ہیں کہ را اور امپراپرلی کوکڈ کڈنی بینس جو ہیں وہ ٹاکسک ہوتے ہیں اینڈ شوڈ بی اوائڈڈ، اور اسے اوائڈ کرنا چاہیے. واٹس مور، اور کیا ہے دیز بینس، یہ والے جو بینس ہیں ان میں جو ہے اینٹی نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں. اینٹی نیوٹرینٹس کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرینٹس کے خلاف جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اینڈ میں کوز، اور وہ کر سکتے ہیں بلوٹنگ. بلوٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی بیلی فل ہو اور ٹائٹ ہو جائے گیس کی وجہ سے. اور فلیٹولنس یعنی کہ گیس اور ڈائریا کا مطلب ہوتا ہے موشن کچھ لوگوں میں. تو یہ کیا ہے کہ ان بینس میں اینٹی نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں اور اس سے بلوٹنگ، فلیٹولنس اور گیس اور ڈائریا کچھ لوگوں میں ہو سکتا ہے. تو یہ نقصانات ہیں ریڈ بینس کے جو کہ ہم لوگوں نے دیکھے کہ ریڈ بینس کے یہ نقصانات ہیں، اور اس کے فائدے کیا ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھے. لیکن اس میں اینٹی نیوٹرینٹس کمپوننٹس بھی پائے جاتے ہیں لال لوبیا میں، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ را یا امپراپرلی کوک نہیں کھانا. ویسے بھی جو ہے لال لوبیا کے جو ہم نے فائدے دیکھے ہیں یہ بہت زیادہ نہیں ہیں، اور اس میں اینٹی نیوٹرینٹس بھی پائے جاتے ہیں. تو آئی تھنک یو شوڈ لمٹ لال لوبیا. جو لال لوبیا ہے اس کو تھوڑا سا لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے ایک اچھی چوائس ہے اگر وہ لینا چاہیں، لیکن وہ بھی اعتدال میں زیادہ نہ لیں کیونکہ اس کے اندر اینٹی نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں، اور اینٹی نیوٹرینٹس جو ہے وہ نیوٹرینٹس کو ختم کرتے ہیں. تو یہ جو لال لوبیا ہے اس کو آپ جو ہے اوائڈ کریں. اگر لینا ہے تو اعتدال میں لیں کیونکہ اس میں اینٹی نیوٹرینٹس بھی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی.